علامہ صاحب اولاد کی بات ہو رہی ہے جی. میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں. میں گھر سے نکلتا ہوں، میری والدہ مجھے جب تک میں چینل پہ نہ آ جاؤں کال کرتی رہتی ہیں. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، اولاد کو کوئی فون کرتا بھی ہے نا تو ماں باپ کو جھاڑ دیا جاتا ہے. بھائی کیوں فون کر رہی ہیں آپ، کیا ہو گیا، میں بڑا بچہ تھوڑی ہوں، اب تو بڑا ہوں. اچھا چلو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ بات ان سے کرو جو غیر شادی شدہ ہے. اچھا اب ہم شادی شدہ کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہی شادی ہو کے گھر آتا ہے تو اہمیت کم ہوتی جاتی ہے. آج کل ایسا ہے، پہلے کے وقتوں میں اور آج کل کے دور میں جو میں دیکھ رہا ہوں، یقیناً ناظرین بھی اس چیز کی تائید کریں گے، کم ہوتا جا رہا ہے. بہن بھائیوں میں پیار جو ہے کم ہوتا نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ. بہت شکریہ آپ کا علی ابرار بھائی، آپ نے مجھے مدعو کیا اور یہ بہترین سوال آپ نے کیا ہے. اولاد کی تربیت کے حوالے سے اگر ہم سیرت النبی پر روشنی ڈالتے ہیں اور وہاں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ماں باپ کا اور بچوں کا جو رشتہ ہے اس کے لیے ہمیں جو سب سے بہترین جو مثال نظر آتی ہے وہ ماں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، والدین کے اعتبار سے، تو فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ علیہ السلام کی ہے کہ وہ کیسی ماں ہے، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیا کی. اچھا قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں کیونکہ کل کی جو شب گزری ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کے ہی حوالے سے تھی، لیکن وہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہوگا، وہ ٹاپک ہمارا ادھورا رہ گیا. ماں کی بات آپ نے کی، اولاد کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ فاطمہ بنت اسد کو بھی ہم اپنے اس ٹاپک کا حصہ بنائیں. سلامت رہیے. بالکل بالکل، الصدیقۃ الکبریٰ ہیں وہ. کیا بات ہے، کیا بات. یہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والی، آپ کی پرورش کرنے والی بھی ہیں. یعنی اگر رسول اللہ خود ان کو اپنی والدہ کہتے تھے. سبحان اللہ. اور جو اولاد کے حوالے سے میں نے ان کی مثال دی وہ آپ دیکھیں کہ جناب امام علی علیہ السلام کی جو تربیت کی ہے جناب فاطمہ نے، کیا کہنے، اللہ کیا اکبر. کہنے، کیا بات. شیب ابی طالب کی گھڑیوں کے اندر آپ دیکھیں کہ جناب ابو طالب وہ رسول اللہ کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹے علی کو وہاں سلایا کرتے تھے، جگہ بدل دیا کرتے تھے. کیا کہنے. اور ماں کی میں مثال آپ کو دوں کہ جو جناب فاطمہ ہے وہ کیا کرتی تھی کہ گھر میں جو کھانا ہوتا تھا سب سے پہلے جناب رسول اللہ کو کھلایا کرتی تھی. سبحان اللہ. اگر کچھ بچ جایا کرتا تو وہ علی کو دیتی تھی، ورنہ علی بھوکے سو جایا کرتے تھے. کیا بات ہے. جناب فاطمہ یہ والدہ ہے، تربیت کر رہی ہے نا اپنے بچوں کی. اور پھر رسول اللہ کا عمل دیکھیں کہ جب ان کا وصال ہوا جناب فاطمہ علیہ السلام کا، فاطمہ بنت اسد کا، تو رسول اللہ نے خود انہیں قبر کے اندر اتارا. بے شک. اور سب سے پہلے اپنی والدہ کہا، والدہ کہتے تھے، والدہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور خود اس کے اندر لیٹ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ اور ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے یہ ہمیں سیرت سے معلوم ہوتا ہے. اس میں پھر آپ دیکھیں بچوں کی سیکھنے کی کیا چیزیں ہیں. جناب حسنین علیہ السلام کی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ سیدہ زہرا البتول علیہ السلام ان کی تربیت کیسے کرتی ہیں. کہ مشہور واقعہ ہے، یتیم آتا ہے کچھ مانگنے کے لیے، سائل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس یتیم کو دیتی ہیں. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. اور قیدی آتا ہے، آپ پھر کھانا ان کو دیتی ہیں. اسی طرح ایک مسکین آتا ہے، آپ ان کو دیتی ہیں. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اہل البیت علیہ السلام ہے وہ اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو دین کا جذبہ بھی ان کے اندر ہو، اور دین کے لیے قربانی بھی ہو، اور رزق حلال حاصل کرنا بھی. بخاری کی ایک روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ صدقات کا کچھ ڈھیر آیا ہوتا ہے اور آپ اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر وہ اپنے منہ میں رکھ لیتے، بچے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ایک کھجور وہ اپنے منہ میں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو منہ سے نکال دو، کیونکہ صدقات یہ آل محمد کے اوپر حرام، اللہ اکبر. آل محمد کے لیے حلال ہے. مال کی قربانی دے دیں. کیا بات ہے. کیا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا علامہ صاحب کہ سادات کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات حرام ہے. جی صحیح کہا آپ نے. کیونکہ یہ اوساخ الناس ہیں، یعنی لوگوں کے مال سے جو نکلا ہوا جو میل کچیل ہے نا، یہ وہ ہے آل محمد، کیونکہ یہ مطہرین ہے آل محمد. بے شک. آل محمد وہ پاکیزہ ہے اور معصوم ہے. جی بالکل مطہرین ہے. قرآن مجید نے سورہ احزاب میں ان کو مطہرین کہا ہے کہ یہ ان کو ہر طرح کے رزق سے دور کر دیا گیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جو نادار سادات ہیں ان کا خیال نہ رکھیں. قرآن مجید نے ان کے لیے یہ فرمایا کہ آپ ان کو اپنے مال میں سے 20% اپنا مال کا حصہ نکال کر ان کو دیا کریں. یہ ان کا حق ہے جو قرآن مجید نے ان کے لیے بیان کیا ہے خمس کا. تو بہرحال
جو اولاد کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اولاد قرآن مجید میں کہ آپ اپنے دونوں بازوؤں کو یعنی یہ جھکا کے رکھیں اپنے والدین کے لیے اور یہ دعا کرتے رہیں کہ پروردگار میرے والدین پر اس طرح رحم کرنا کہ جس طرح انہوں نے میرے تربیت کی ہے۔ ایک جو بچہ ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ اگر جڑا ہوا نہیں ہے، ان کے لیے دعا نہیں کر رہا، تو وہ فرما بردار بچہ نہیں ہے۔ جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، شیر خان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی شیر خان بھائی کیا کہیں گے ٹرانسلیشن کے حوالے سے؟ یہ مفتی فضل ہمدرد صاحب سے سوال کرنا ہے۔ جی جی کیجیے۔ یہ فضل ہمدرد صاحب سے سوال کرنا ہے کہ یہ ایک سوال ہے، جب حضرت علی خلیفہ بنے تو انہوں نے اہل تشیع کا کلمہ اور اذان جاری کیوں نہیں کروائی؟ اللہ اکبر۔ میرے خیال میں آپ کال پر ہی رہیں جی۔ میرے خیال میں اگر موضوع سے متعلق سوال ہو تو زیادہ بہتر ہوگا ان کے لیے بھی، کیونکہ اس موضوع کے لیے بھائی پہلے ہی بہت فتوے آ چکے ہیں، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پہ انتشار ہو سکتا ہے، اور انتشاری گفتگو ہم اپنے فلور پہ نہیں کریں گے۔ کوئی اور سوال آپ کے نظر میں ہو تو دوبارہ کال کیجیے گا۔ پھر یہ بتا دیں تراویح کیوں ختم نہیں کروائی؟ جی سوال کا جواب دوں میں؟ بالکل دیجیے، جواب تو دینا بنتا ہے۔ جی علامہ صاحب آپ سب جی تراویح کے حوالے سے جو اہل البیت کا موقف ہے کہ اہل البیت جس طرح ہمارے ائمہ نے لکھا ہے، علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے، کہ تراویح آل محمد اس کو نہیں پڑھا کرتے تھے، باقی زبردستی بند کروانا یہ امام علی کا طریقہ نہیں، ڈنڈے کی زور پر علی نے کبھی شریعت لوگوں پر نافذ نہیں کی۔ کیا بات، یہ کسی اور کا طریقہ ہو سکتا ہے، علی اور آل علی کا نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑا مختصر سا اور خوبصورت جواب دیا علامہ صاحب آپ نے۔ جی شارق احمد کاشفی صاحب کیا کہیں گے؟ اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ اپنے اتنا اچھا ٹاپک رکھا۔ دیکھیں دو تین مثالیں دے کے پھر میں چلتا ہوں قرآن حدیث کی طرف۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ پہلے آج کالرز کی لائن لگی ہوئی ہے ہمارے پاس، آج کالر میں کب لوں؟ ہوتا یہ کہ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے اگر باپ نہیں آتے تھے تو بچے رات تکتے تھے کہ اپنے ابو نہیں آئے، انتظار کرتے تھے۔ کہہ رہا تھا کہ ہوتا یہ کہ جب ایک وقت تھا کہ جب باپ گھر نہیں پہنچتا تھا رات کو تو بچے پریشان ہوتے تھے اور کہتے تھے امی ابو نہیں آئے۔ ایک وقت وہ تھا۔ اچھا باپ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیر ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، جس سے پسینے کی بدبو آتی ہے اور جس کے بال گر چکے ہوتے ہیں۔ اچھا پسینے کی بدبو اس لیے آتی ہے کہ وہ ہمارے لیے محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، محنت کرنے والے کے پسینے نکلتے ہیں، ہمیں پرفیوم کے پیسے مل جاتے ہیں، ہمارے بالوں کے سٹائل اچھے ہوتے ہیں اور باپ کے بال گر جاتے ہیں۔ تو سمجھانے کے لیے میں اولاد کو چاہتا ہوں کہ سمجھے کہ باپ کی سستی کا نام ہے۔ وہ باپ نہیں آتا تھا تو بچے پریشان ہو جاتے تھے، لیکن اب کا جو دور ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ نہیں آتا اور باپ ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے اور بچہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہو تو اگر بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا رات ہو گئی چلو دیکھ، تو وہ سب خاموشی سے گھر سے آتا امی سے کہتا ہے کہ امی ابو سے کہیں کہ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تو مجھے نہ بلا کے بے عزتی ہوتی ہے۔ مطلب وہ باپ جو فکر سے نکلتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اس سے یہ بے عزتی فیل ہو رہی ہے کہ میرا باپ پریشان کیوں ہو رہا ہے میرے لیے۔ آج کا حال یہ ہو گیا، وہ ماں کہ جب بستر میں بچہ پیشاب کر دیتا تو ماں پیشاب پہ سردیوں کی راتوں میں لیٹ جاتی اور بچوں کو ایک طرف کر دیتی۔ وہ ماں کہ جب ایک لڑکی ہوتی ہے نا اسے کوئی گندگی لگ جائے تو پیر صاف کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، وہ ماں اپنے سارے نفاست کو چھوڑ کر، ساری پاکیزگی کو چھوڑ کر بچے پہ قربان ہو جاتی ہے۔ اور وہ ماں کے لیے بچہ کیا کہتا ہے کہ میری ماں مجھ سے ڈرتی ہے۔ تو آج یہ مقام ہو چکا ہے کہ نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، یہ ہستیاں کون سی ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ اپنے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جہاں جانا ماں اور باپ موجود ہیں یہ آپ کو مشکل لگتا ہے، تو آپ کو اگر یہ مشکل لگتا ہے مجھے بتائیں کہ یہ جو جنت کے مقام ہے یہاں جانا مشکل لگتا ہے تو قبر سے جنت کی طرف کیسے جائیں گے آپ؟ علامہ صاحب میں کنٹینیو کروں گا یہیں سے۔ آپ کو دبئی سے کالر ہے ہمارے ساتھ، عائشہ بیگ کی دبئی سے ہمارے ساتھ کالر ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی لائن ڈسکنیکٹ ہو۔ جی تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک نہیں جاتے تو مجھے بتائیں جنت کی طرف کیسے جائیں گے قبر کی جانب سے؟ اولاد اگر یہ جان لے تو میں کہتا ہوں کہ گھروں کے ماحول ایسے نہ رہے۔ تو اس کی جو ماحول جو بننے کی جو بیسک وجہ آئی میں سمجھانا چاہوں گا۔ جب سیدہ کائنات کا نکاح کا وقت ہوا، میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا، تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا رکھی کہ ابو میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے یہ محسوس کیا کہ دین میں آپ اصحاب کو دین سکھاتے، دین میں اصحاب کو دین سکھاتے، دین کی تبلیغ کرتے، قرآن کے احکام سکھاتے، رات کو شب بیداری کیا کرتے۔ جب بھی میری رات کو کسی پیر آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ سجدے میں ہوتے۔ جب سجدے میں ہوتے تو میں نے سوچا کہ ابو پڑھتے کیا ہیں؟
تو میں قریب جا کر میں نے سنا تو آپ کی آواز ہے ربی حبلی امتی. دیکھیں یاد رکھیے گا کہ استاد کون ہوتا ہے؟ استاد وہ ہوتا ہے کہ جو بچوں کو سکھاتا ہے, بچوں کو چینج کرتا ہے, بچوں کو آگے بڑھاتا ہے. ابھی جو بات سمجھانا مقصود وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کسی کی ماں اگر جاہل بھی ہو, پڑھی لکھی نہ بھی ہو, لیکن اپنے بچوں کے لیے یونیورسٹی ہوتی ہے, مکمل تربیت کرتی کہ میرا بچہ آگے بڑھ جائے. آج جب بچہ انحراف کرتا ہے اپنی ماں باپ سے, اس کی سب سے بڑی بیسک وجہ کیا ہے؟ میں شیخ سعدی علیہ رحمہ کے قول کو, امام غزالی کے رحمہ کے قول کو, جناب علی کے قول کو میں متفرق کو ملا کر بیان کرتا ہوں. کہا کہ سب سے پہلے بچوں کو دین سکھاؤ, قرآن کی تلاوت سکھاؤ, خوف خدا سکھاؤ, عشق مصطفیٰ سکھاؤ, اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اور پھر تم اس کے ترہ امتیاز بن جاؤ, یعنی کہ تمہیں اولاد دیکھے تو یہ چیزیں سیکھ سکے. آج کی پرابلم یہ ہے کہ باپ نماز نہیں پڑھے گا لیکن بچے کو نمازی دیکھنا چاہتا ہے. بے شک سیدہ کائنات نے اپنے والد کو کیا دیکھا؟ سجدوں میں دیکھا, دین سکھاتے ہوئے دیکھا. آج آپ دیکھیں, میں سمجھانا چاہوں گا اس ٹی وی کی نسبت سے کہ باپ بچے کو گود لیتا ہے, ٹھیک ہے جی, اس باپ کے منہ سے گٹکے کی بدبو آ رہی ہے. تو ایک بچہ جو افین کو, ایک غلط چیز کو بچپن سے سونگ رہا ہے, تو مجھے بتائیں یہ بات کہاں تک جائے گی؟ اگر اس باپ کے جیب میں مسواک رکھی ہوتی, اس کی جیب سے اگر کوئی تسبیح نکلتا, اس کے زبان سے قرآن کی تلاوت نکلتی, اہل بیت اطہار کی گفتگو نکلتی, صاحب کی گفتگو نکلتی, تو بچہ سیکھتا کیا؟ یاد رکھیے گا کہ جو دیکھیں گے وہ کریں گے, جو سنیں گے وہ بولیں گے. مقولہ مشہور ہے. ایسے ہی آج بچہ دیکھ کیا رہا ہے, آج بچہ سن کیا رہا. تو میں سب سے پہلے پیرنٹس کی ذمہ داری کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ سب سے پہلے آپ سیمبل ہوتے ہو. آپ میں اگر دین نظر نہیں آئے گا تو بچہ دین نہیں سیکھے گا. اور امام غزالی نے تو ایک اور بات کہی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ, اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ اس سے اچھا ہنر سکھاؤ. اگر اچھا ہنر نہیں سکھاؤ گے تو یہ دین بیچیں گے. بالکل ایسا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں کوئی قاری, حافظ, امام, مؤذن, خادم, عالم, مفتی اس لیے نہیں بننا کہ ہم دین بیچیں گے, بلکہ اس لیے بننا ہے کہ ہم دین اسلام کی شمع کو روشن کریں گے, اس کی فیض و برکات کو بانٹیں گے. تو ہر چیز کی ایک نیت ہوتی ہے. آج کوئی اچھا یعنی کہ تلاوت کرنے والا بنتا ہے تو کہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو پروگرام اتنے پیسے لوں گا. تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جس کے والدین ہی دیندار ہوں گے بچہ آٹومیٹک صحیح ہو جاتا ہے.